جو لوگ جادو کو برحق سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جادو بڑی طاقتور فل ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جادو کے سامنے اللہ کا کلام سب سے زیادہ طاقتور فل ہے۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں پوری نالج ہوگی تو آپ جادو پر یقین نہیں کریں گے، لیکن حدیث کے اعتبار سے جادو تو برحق ہے، لیکن جادو کو توڑنے والا، جادو کو ختم کرنے والا دنیا کے اندر کوئی ایسا کلام ہے ہی نہیں جو جادو کو ختم کر دے سوائے قرآن پاک کے۔ اس کا واقعہ لکھا ہے سورہ بروج میں، 30 پارے میں سورہ بروج ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ جادو کیا چیز ہوتی ہے اور جادو میں کیسے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ جیسے آج کل دیکھے ہوں گے باباؤں کے پاس، ملاؤں کے پاس اس کاموں کے لیے بڑی بھیڑ لگی رہتی ہے کہ ہمیں جادو ہو گیا، ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں یہ ہو گیا، چاہے اسے حقیقتاً میں جادو ہو یا نہ ہو۔ تو جادو اگر ختم کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے آپ ختم کر سکتے ہیں۔ اس کا واقعہ لکھا ہے کہ قرآن کے اندر کتنی طاقت ہے جادو کو ختم کرنے کا۔ سورہ بروج میں ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو ملک شام اور ملک حجاز کے درمیان اس کی حکومت تھی، اور اس کی حکومت جو چل رہی تھی اس جادوگری کی وجہ سے چل رہی تھی، یعنی جادوگر کی وجہ سے لوگ اس بادشاہ پر ایمان لے آیا تھا۔ اس بادشاہ کی بت پرستی کیا کرتا تھا، اس کو پوجتا تھا، اس کی عبادت کیا کرتا تھا اس جادوگری کی وجہ سے، اور جادو سے وہ سب کچھ کر لیا کرتا تھا۔ تو لوگوں کو ایمان آ گیا کہ ہاں اس جادو سے یہی رب ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اب بادشاہ کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی اگر میں جادوگر چلے گیا، تو بادشاہ سے یہ کہا کہ کوئی ایسا لڑکا دیں جسے میں اپنا علم، اپنا نالج سکھا سکوں تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر آپ کی بادشاہت قائم رہے۔ چنانچہ اس نے ایک لڑکا ذہن دار، نالج دار، جس کی اللہ نے دماغ میں وہ تاثیر رکھی کہ ایک بات سنتے ہی فوراً اس کو قبول کر لے، چنانچہ اس نے ایک لڑکے کو حوالہ کیا، اور وہ لڑکا اس بزرگ کے پاس، اس جادوگر کے پاس آیا کرتا تھا اور جادو سیکھا کرتا تھا۔ لیکن جب جادوگر کے پاس آتا تو راستے میں ایک راہب کا مکان پڑتا تھا، اور وہ راہب یعنی عبادت گزار، اللہ کو ماننے والا، وہ لوگوں کو نصیحت کرتا، واعظ و نصیحت کرتا، اللہ کی بڑائی کرتا۔ تو یہ جب گھر سے چلتا تو وہ راستے میں مکان پڑتا تو کھڑے کھڑے اس راہب کی بات سنتا تھا کہ راہب کیا کہتا ہے۔ لیکن جب پھر جادوگر کے پاس سے گھر جاتا، جب بھی وہاں کھڑے ہو کر اس باتوں کو سنا کرتا تھا، تو کیا ہوتا تو جب گھر سے چلتا جادوگر کے پاس آتا تو جادوگر کے پاس آتے ہوئے مکان جو پڑتا تو اس راہب کا وہاں لیٹ ہو جاتا تھا۔ تو جادوگر پوچھتا کہاں لیٹ ہو گیا تمہیں، اور جب جادوگر سے گھر آتا تو ماں باپ پوچھتا تم نے لیٹ کہاں کر دیا۔ تو اس نے اس کی شکایت کی اس راہب سے جس کی وہ نصیحت سنا کرتا، جس کی وہ بات سنا کرتا۔ تو اس راہب نے، اس اللہ کے بندے نے یہ کہا کہ جب تم جادوگر کے پاس جاؤ لیٹ پہنچو تو اس نے کہا اس سے کہنا کہ ہم گھر سے ہی لیٹ چلے تھے، گھر پہ کوئی کام تھا روک لیا تھا۔ اور جب اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ تو اپنے ماں باپ سے یہ کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا، اس کے پاس کچھ کام تھا، اس وجہ سے وہاں لیٹ ہو گیا۔ اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، یوں ہی چلتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ گاؤں کے اندر، محلے کے اندر، بستی کے اندر، قبیلے کے اندر ایک ایسا خونخوار جانور راستے پر آ گیا کہ نہ ادھر کا آدمی ادھر آ سکتا، نہ ادھر کا آدمی ادھر جا سکتا۔ تو اس بچے نے یہ سوچا اب آزمائش کا گھڑی ہے، اب امتحان کا گھڑی ہے، دیکھتا ہوں کہ جادوگر حق پر ہے یا یہ راہب جو اللہ کی عبادت کرنے کو لے کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، جو زمین و آسمان کا مالک ہے اس پر ایمان لاؤ، آج آزمانے کا دن ہے۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر لیا اور اس پتھر پہ یہ کہا کہ اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے اور راہب کا دین، اس عبادت گزار کا دین برحق ہے، تو میں اس پتھر کو اس جانور پر مارتا ہوں تو اس کو ہلاک کر دے۔ چنانچہ اس بچے نے بول کر اس جانور پر مارا تو وہ جانور مر گیا اور آدمی راستہ کھل گیا، آنا جانا شروع ہو گیا۔ تو اس بچے کو یقین ہو گیا اور اس بچے نے آ کر اس راہب سے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ تو اس راہب نے، اس عبادت گزار نے یہ کہا کہ بیٹا اب تمہارا آزمائش کا وقت آ چکا ہے اور تم لوگوں سے تھوڑا بچ کر رہنا اور میرا نام کبھی مت لینا۔ چنانچہ اس بچے کے ہاتھ میں اللہ نے اتنی تاثیر دے دی کہ جو مادر زادہ نابینا ہو
کوہڑی کی بیماری، جذام کی بیماری، جو بڑی بڑی بیماری جس کا کوئی علاج نہ ہو، وہ علاج ان کے پاس جاتا تو ٹھیک ہو جاتا، اور جو بھی لوگ ان کے پاس جاتا وہ ٹھیک ہو کر آتا۔ اور یہ چرچا پھیلتا پھیلتا وہاں تک پہنچا کہ بادشاہ کے پاس ایک وزیر رہا کرتا تھا۔ وہ وزیر نابینا تھا، اس کے کان میں آواز پڑی فلاں آدمی ہے، فلاں بچہ ہے، ایسا کر رہا۔ چنانچہ وہ وزیر بڑے تحائف لے کر، بڑے پیسہ اور مال و دولت لے کر گیا، کہا کہ اگر تم نے مجھے ٹھیک کر دیا تو یہ مال و دولت تمہارے لیے۔ تو اس بچے نے کہا کہ میں ٹھیک کرنے والا نہیں ہوں، ٹھیک کرنے والا وہ اللہ، وہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک، اللہ جل شانہ ہے۔ اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو تو میں اللہ سے دعا کروں گا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ٹھیک کر دے۔ تو اس آدمی نے کہا چلو میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس کو تم مانتے ہو۔ اس بچے نے کہا کہ تم ایمان لے آؤ اس اللہ پر جس کو اس آدمی نے کہا کہ جس رب کو تم مانتے ہو، چلو میں اس پر ایمان لے آؤں گا، تم مجھے ٹھیک کر دو۔ چنانچہ اس بچے نے اللہ سے دعا کی اور وہ نابینا ٹھیک ہو گیا، وہ وزیر ٹھیک ہو گیا جو بادشاہ کے دربار سے آیا تھا۔ وزیر گیا اور نابینا ہونے کی شکل میں بادشاہ کے دربار میں کام کرنے لگا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی آنکھ تو آ گئی، بادشاہ بڑا تعجب ہوا کہ یہ آنکھ کہاں سے آ گئی، یہ تمہیں روشنی کہاں سے مل گئی؟ اس نے کہا کہ رب نے عطا کی۔ اس نے کہا میں نے؟ کہا کہ نہیں، آپ نے نہیں۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا نہیں آپ نے نہیں، بلکہ جو آپ کا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، اس نے مجھے عطا کی ہے۔ کہا بتاؤ کون ہے تیرا رب؟ اس وزیر کو سزا دینا شروع کیا، اس وزیر کی پٹائی شروع کی، اس وزیر کو مارنا شروع کیا۔ تو اس وزیر نے ڈر سے بتا دیا کہ فلاں کے پاس میں جاتا ہوں، فلاں سے میں ٹھیک ہو گیا۔ اس بادشاہ نے کہا کہ کون ہے وہ؟ کہا وہ بچہ جس کو آپ نے جادوگر کے لیے فلاں آدمی کے پاس رکھا تھا، اس کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی چیز رکھی ہے کہ میں اس سے ٹھیک ہو جایا کرتا ہوں۔ چنانچہ کہا اچھا اس طرح کی باتیں ہیں۔ اس بادشاہ نے اس بچے کو بلایا، کہا تم جادوگر میں اتنا ماہر ہو گئے کہ تم نابینا کو ٹھیک کر رہے ہو، مادر زادہ کو ٹھیک کر رہے ہو، کوہڑی جیسی بیماری کو ٹھیک کر رہے ہو، واہ یہ تو بڑی شان کی بات ہے۔ تو اس بچے نے کہا نہیں اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، بلکہ ٹھیک کرنے والا وہ ہے جو میرا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا کہ تم کسی اور کو بھی مانتے ہو؟ کہا کہ ہاں اس رب کو مانتا ہوں جو آپ کا رب ہے اور میرا رب ہے۔ چنانچہ اس بچے کو ٹارچر کرنے لگا، ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ کہا کہ تمہیں تو میں نے جادوگر سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، تم نے یہ چیز کس سے سیکھ لی؟ چنانچہ اس نے اس راہب کا نام بتلا دیا کہ فلاں آدمی سے میں نے سیکھا، راستے میں اس کا گھر پڑتا تھا۔ تو اس بادشاہ نے اس راہب کو، اس خدا کے بندے کو یہ کیا کہ بیچ سے آری کے ذریعے چیر دیا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ پھر بچے سے کہا کہ اب تم اس دین کو چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں بھی ہلاک کر دیں گے۔ کہا کہ نہیں ہم اس رب پر ایمان لے آئے جو میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے۔ تو بادشاہ نے یہ کہا کہ وزیروں سے کہا اسے لے جاؤ پہاڑ پر اور پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور یہ کہو کہ رب صرف میں ہوں، اگر مجھے مان لے تو اسے چھوڑ دینا اور اگر نہیں مانے تو اسے پہاڑ سے ہی لڑکا دینا، وہیں اسے ختم کر دینا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ گیا تو اس بعد بچے نے اللہ سے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ آج تو مجھے ان لوگوں سے بچا لے۔ چنانچہ اللہ نے اس پہاڑ کو ہلایا تو جتنے لوگ اس پہاڑ پر تھے، نوکر خادم بادشاہ کے، وہ سب گر گئے اور بچہ اس پہاڑ سے اتر کر آ گیا، خوشی خوشی محلے کے اندر آ گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا یہ تو آ گیا زندہ ہو کر، تو بادشاہ نے کہا کیسے بچ گیا، کیا ہوا؟ کہا کہ تمام لوگ جو آپ نے میرے ساتھ بھیجا تو وہ ہلاک ہو گیا، میرے رب نے میرا ساتھ دیا۔ پھر بادشاہ نے غصہ آیا، پھر بادشاہ نے یہ کہا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچ میں جا کر پھینک دو، وہیں یہ مر جائے گا۔ چنانچہ کشتی پر بٹھایا، پھر بچے نے وہی دعا کی، اے اللہ جو تو میرا رب ہے آج تو مجھے اس سے بچا لے۔ چنانچہ کشتی ہلنا شروع ہوا، ڈولنا شروع ہوا اور وہ سارے لوگ جتنے بھی وزیر تھے بادشاہ کے، وہ سمندر میں گر کے مر گیا اور وہ بچہ زندہ آ گیا۔ بادشاہ دیکھ کر تعجب ہو گیا، کہا کیا بچہ کو مارنا چاہتا ہے؟ بادشاہ نے بچے نے کہا کہ تو مجھے نہیں مار سکتا، ہاں ایک تدبیر ہے کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے۔ کہا کیا تدبیر؟ کہا تدبیر یہ ہے کہ تو ایک کھجور کے ٹہنی میں ایک پھندا لگا، سولی لگا، اس پر مجھے چڑھا اور اس پر یہ کہ بسم اللہ رب ھذا الغلام، کہ اس اللہ کے رب سے میں اس کو تیر مارتا ہوں جو اس طرح بچے کا رب ہے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، سولی چڑھائی اور اس کو سولی پر چڑھا کر تیر لیا اور جو کہا بسم اللہ رب ھذا الغلام، یعنی میں اس اللہ کے نام سے اس بچے کو تیر مارتا ہوں جو اس کا رب ہے۔
چنانچہ جیسے مارا وہ بچہ شہید ہو گیا، سارے لوگ دیکھ کر تعجب ہو گئے کہ اس کا دین برحق ہے، یہ بادشاہ تو ہمیں بیوقوف بنا رکھا تھا، بادشاہ کا دین برحق نہیں ہے۔ تو سارے لوگ ایمان لے آئے، اور جو بچہ چاہتا تھا دین کو پھیلانا وہ تو پھیل گیا۔ سارے لوگ کہا کہ میں اس بچے کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تمہیں نہیں مانتا اللہ۔ چنانچہ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے گڈھا کھدوایا، خندق کھدوائی، اور خندق کے اندر لکھا تاریخ میں کہ 20,000 لوگوں کو خندق میں آگ جلایا، اور اس 20,000 لوگوں کو جو ایمان لے آیا تو اس بچے پر ان کے اندر ڈال دیا۔ اور اس کے اندر ایک واقعہ لکھا دردناک، ایک بچہ تھا، ایک ماں تھی جس کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا، وہ اس کے اندر کودنے سے ڈر رہی تھی، تو بچے کو اللہ نے آواز دی، بچے نے کہا ماں کیوں ڈر رہی ہے، جو دین برحق ہے، جو چیز سچائی ہے اس کا ساتھ دو، کودو اس کے اندر، کچھ نہیں ہونے والا۔ چنانچہ وہ ماں بھی اس کے اندر کود گئی اور اس کے اندر ہلاک ہوگی، اور اللہ نے ان سب کو جنت عطا فرما دیا، اور بادشاہت کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ جادو سے پریشان ہیں وہ اللہ کے کلام پر، اللہ پر بھروسہ کرے، تمام جادوؤں کو کاٹنے والا، تمام جادوؤں کو ختم کرنے والا اللہ ہے۔